مسلمان کے نوجوان اختیار کرنے لگے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، سینے پہ ہاتھ رکھو اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو پیارے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیں چہرہ دکھانا ہے، کس منہ سے ہم نبی کا اتباع کریں گے؟ میدان محشر میں قبر کے اندر میرے آقا تشریف لائیں گے تو ہم کس انداز میں ان کو جواب دیں گے پیارے؟ اللہ اکبر۔ رب کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے، رب پوچھے گا میں نے تجھے آنکھیں دی ہے، میں نے تجھے زبان دی تھی، میں نے تجھے ہاتھ دی تھے، میں نے تجھے دماغ دیا تھا، کس جگہ پہ استعمال کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ ہم نے گانے سنے تھے، ہم نے کان اس لیے تو اللہ نے دیا تھا، میں نے اس کان سے ہم نے گانے سنے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو نے زبان دی تھی، میں نے ماں باپ کو گالیاں دی تھی، اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تجھے زبان دی تھی، میں نے لوگوں کو گالی دی تھی۔ اس انداز میں آپ رب کی بارگاہ میں کلام کریں گے، کس انداز میں آپ جواب دیں گے رب کی بارگاہ میں پیارے؟ اللہ اکبر۔ کیوں ہمیں آنکھ دی اللہ نے؟ کیوں ہمیں زبان دی اللہ نے؟ کیوں ہمیں کان دیے ہیں اللہ نے؟ کیوں ہمیں دماغ دیا ہے اللہ نے؟ کیوں ہمیں ہاتھ دیے ہیں اللہ نے؟ کیوں ہمیں پیر دیے ہیں اللہ نے؟ ارے اللہ نے تمہیں سب سے زیادہ اچھا، سب سے پیارا مخلوق میں سے سب سے پیارا مخلوق بنایا ہے، سبحان اللہ۔ انسان تمام مخلوقوں میں سب سے افضل مخلوق ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب تم مان جائیے اللہ نے تم کو تو وہ مرتبہ عطا کر دیا ہے پیارے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اپنی محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے اور وہ محبوب اللہ نے اللہ اکبر میں بہت یاد کرتا ہے۔ رات میں عرض کر رہا تھا تو اسے پاک رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اے نوجوان گانا نہ گایا کر، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس نوجوان نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ کیا کہا؟ اے عبد القادر تم تو میری دولت سے جلتے ہو، تم تو میری آواز سے جلتے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، دور حاضرہ میں نے دیکھا ہے کہ جب انسان کے پاس حسن ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور جب انسان کا حسن ختم ہو جاتا ہے، انسان کی دولت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی شہرت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ اکبر لوگ اسے سلام کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ اسے سلام کرنا نہیں پسند کرتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جب انسان یعنی بلندی پہ ہوتا ہے، کسی عسکری پد پر ہوتا ہے یا پردھانی کی پد پر ہوتا ہے یا کوئی کسی وہائک پد پر ہوتا ہے تو اللہ اکبر ہمارا بھائی چڑھ کے اگر فرش پہ بیٹھا ہے، اگر تخت پہ بیٹھا ہوا ہے تو فوراً کھڑا ہو جاتا ہے ادب کی تعظیم کے لیے، اگر کرسی پہ بیٹھا ہے ادب کی تعظیم کرتا ہے، آئیے تشریف لائیے بیٹھیے، مصافحہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے پہلے اللہ اکبر۔ اگر کوئی غریب آ جائے، اگر کوئی فقیر آ جائے، کوئی اگر کمزور آ جائے، کوئی یتیم آ جائے تو اللہ اکبر جیسے کھڑا سے کھڑا رہتے ہیں، آپ جیسے بیٹھے اسے بیٹھے رہتے ہیں، اس سے سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، وہ خود تم سے سلام کرے مگر تم سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو غریبوں سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں، اور جو رسول اللہ کا نہیں وہ اللہ کا نہیں، اور جو اللہ کا نہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے پیارے سرکار غوث پاک نے فرمایا اے نوجوان گانا نہ گایا کر، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس نے پلٹ کر جواب دیا تم تو میری شہرت سے جلتے ہو۔ جس طریقے سے اگر ہم آپ کو دعوت دیں پیارے نماز پڑھا کرو، بھیا گانا نہ گایا کرو، بھیا موبائل میں وقت نہ گزارا کرو، بھیا دولت کماؤ تو صحیح دولت کماؤ، جھوٹ غیبت چگلی کر کے نہ دولت کماؤ، بیاج لے کر کے مکان نہ بناؤ، اگر یہ بات اگر ہم اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی ہمارا جواب پلٹ کے ارے مولانا یہ تو مولانا ہماری دولت سے جلتا ہے، یہ تو مولانا ہماری شہرت سے جلتا ہے، میرے پیسوں سے، میرے حسن سے، میرے جمال سے، میری شہرت سے جلتا ہے، میری گاڑیوں سے جلتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پلٹ کر نوجوان جواب دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار غوث پاک کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، آپ نے دعوت دی، اس نے پلٹ کر کہا اے عبد القادر تم میری شہرت سے جلتے ہو، تم تو میری آواز سے جلتے ہو۔ اللہ اکبر، غوث پاک نے جب دعوت دے کر کے واپس چلے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا پیارے، ایک وقت ایسا آیا ہمارا بھی آئے گا، آپ کا بھی آئے گا، آج ہم جوان ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم بڑھاپے کی بھی مہنگی پہنچ سکتے ہیں، ہمارے چہرے پہ بھی جھریاں آئیں گی پیارے۔ اللہ اکبر، ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس کی آواز ڈگمگانے لگی، بڑھاپے کی منزل آ گئی، آواز ڈگمگانے لگی،
اب وہ انداز نہیں، وہ آواز میں کشش نہیں۔ اب جب وہ یعنی کوئی گانا گانا شروع کرتا تھا تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اب جب لوگ پسند کرنا چھوڑ دیا تو اللہ اکبر اسے بلانا بھی بند کر دیا۔ اب لوگ اس کو بلانا بھی بند کر دیا، اور جب بلانا بند کر دیا تو پیسہ آنا بھی بند ہو گیا، پیسہ آنا بھی بند ہو گیا۔ اب بتاؤ پیارے، پیسہ آنا جب بند ہو گیا تو گھر والوں نے کھانا دینا بھی بند کر دیا، کھانا دینا بھی بند کر دیا۔ جب تک اس کے پاس پیسہ تھا تو ماں بھی عزت کرتی تھی، باپ بھی عزت کرتا تھا، بھائی بھی عزت کرتے تھے، بہنیں بھی عزت کرتی تھی، پڑوسی بھی اس کی عزت کرتے تھے، رشتہ دار بھی اس کا خیال رکھتے تھے، پوچھتے تھے، یاد کرتے تھے، بھائی اور خیریت سے ہیں آپ، سلام کرتے تھے۔ آج اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آج اس کے پاس دولت نہیں ہے، آج اس کے پاس شہرت نہیں ہے، تو لوگ اس کو سلام کرنا بھی بھول گئے، لوگ اسے سلام کرنا بھی بھول گئے۔ پیارے ملت کے نوجوانوں، وہ نوجوان بڑھاپے کی جب منزل پہ پہنچ گیا، چہرے پہ جھریاں آنے لگی، اللہ اکبر، اس کے پاس پیسے نہیں، گھر والے نے اسے چھوڑ دیا، بھائی نے چھوڑ دیا، پڑوسی نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے اسے چھوڑ دیا، اب اس کا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ سوچنے لگتا ہے، دل میں خیال کرتا ہے، اللہ اکبر، اگر میرا انتقال ہو گیا تو کیا نہ پتہ نہیں ہمارے گھر والے ہمارے کندھے کو، ہمارے جنازے کو نہلاتے ہیں کہ نہیں نہلاتے ہیں، کیا ہمیں ہمارے جنازے کو قبرستان لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے ہیں۔ اب دل میں اس کے خیال یہ مچل رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کیسے اپنی زندگی گزاروں۔ اللہ اکبر، دل میں خیال آتا ہے کہ چلو چل کے وہیں چلتے ہیں جہاں سب کو جانا ہے، یعنی قبرستان چلتے ہیں، اور قبرستان میں جا کر کے اور وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں، اگر میرا بھائی چاند خدا نخواستہ میرا انتقال ہو ہی گیا تو کہیں اور نہیں ہوگا بلکہ قبرستان ہی میں ہوگا۔ اگر لوگ قبر ہم کو نہلائیں گے نہیں، دفنائیں گے نہیں، تو پتہ تو یہی چلے گا کہ قبرستان ہی میں مرا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے اس نیت سے جا کر کے قبرستان میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا، رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے جسم کے اوپر اتنے میلے کچیلے کپڑے ہیں، مکھیاں بن بنا رہی ہیں، لوگ سب کو چھوڑ دیے ہیں، قبرستان میں بیٹھا ہے، رو رہا ہے۔ اچانک میرے سرکار غوث پاک کا گزر ہوتا ہے، سبحان اللہ، غوث پاک کا گزر ہوتا ہے۔ ارے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو وہ مقام ہی دیا، ایسا ہے سبحان اللہ۔ جو نیک ہوتے ہیں وہ پریشان حال کی پریشانی میں کام آتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو نیک ہوتے ہیں وہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو نیک نہیں ہوتے ہیں یہ اپنی ذات پر، اپنے علم پر، اپنی دولت پر گھمنڈ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے دل میں غریبوں کی محبت نہیں ہوتی۔ پیارے غوث پاک گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ تو وہی نوجوان ہے، وہی نوجوان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اسے جوانی پہ کہا تھا، بیٹا گانا نہ گایا کر، اللہ ناراض ہو جائے گا، مگر اس نے پلٹ کر جواب دیا تھا، اے عبد القادر، تم تو میری دولت سے جل رہے، میری شہرت سے جل رہے، میری آواز سے جلتے ہو۔ اور اس نے برائی کرنا شروع کر دی، کہیں چوراہے پہ، کہیں لوگوں کی بستی میں بیٹھ کر کے سرکار غوث پاک کی برائی کرتا تھا۔ مگر اللہ اکبر، غوث پاک نے دیکھا کہ یہ وہی نوجوان ہے، آج اس کی حالت کیسی ہو گئی، آج تو اس کی ایسی حالت ہے کہ جسم کے اتنے گندے کپڑے، مکھی بھی بھنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، غوث پاک فوراً واپس آتے ہیں مدرسے اور اپنے مرید سے کہتے ہیں، اے میرے مرید، اے میرے شاگرد، یہاں بلایا۔ بلانے کے بعد اللہ اکبر، غوث پاک نے پیسے کی تھیلی لی، لینے کے بعد اپنے مرید کو دی اور کہا، جاؤ قبرستان چلے جانا، اور اس قبرستان میں ایک غریب بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ پیسے کی تھیلی تھما دینا۔ سبحان اللہ، پیسے کی تھیلی تھما دینا۔ اور اے میرے مرید، جاتے جاتے ایک بات سن لینا کہ جانا، اگر وہ پوچھے کس نے دیا، یہ کس نے میری مدد کی، تو میرا نام مت بتانا، میرا نام مت بتانا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج انسان دکھاوا زیادہ کرتا ہے، آج نماز بھی پڑھتا ہے تو دکھاوے میں، اگر کسی کی مدد کرتا ہے پھر بھی وہ دکھاوے میں۔ اسی لیے آج ہماری نہ نمازوں میں اور نہ ہماری دولت میں وہ خشوع اور برکتیں ہیں۔ پیارے، جو کام للہیت سے کی جاتی ہیں، جو خلوص اور دل سے کیے جاتے ہیں،
अगर वो थोड़े ही क्यों ना हो, अल्लाह उसमें बरकत देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह उसमें बरकत देता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका फरमाते हैं इस तरीके से नमाजो कि अगर दाहिने हाथ से देते हो तो बाएं हाथ को खबर भी दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, ये नमाजने का तरीका है। मगर प्यारे मिल्लत के नौजवानों, आपने इरशाद फरमा, जाओ मेरा नाम मत बताना। जब मुरीद जाता है, जाने के बाद उस बुजुर्ग के हाथ में पैसे की थैली देता है, बुजुर्ग सर उठा कर कहता है, अरे नौजवान कौन ऐसा मददगार गुजरा है, आज तक तो मेरा अल्लाह अकबर, जब तक मेरे पास पैसा था, जब तक मैं दौलत कमाता था तो मेरे घर वाले मेरी इज्जत करते थे, मेरे बाप भी इज्जत करते थे, मेरी माँ भी इज्जत करती थी, मेरी बहनें भी इज्जत करती थी, मेरे भाई भी इज्जत करते थे, मेरे पड़ोसी भी मेरी इज्जत करते थे, मेरे रिश्तेदार भी मेरा ख्याल रखते थे। मगर आज मेरी आवाज काम नहीं करती, मेरा हुस्न काम नहीं करता, मेरा जमाल काम नहीं करता है। अल्लाह अकबर, आज मैं दौलत नहीं कमा सकता तो मेरे घर वाले मुझे छोड़ दिए, मेरे पड़ोसी ने छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे खानदान वालों ने मुझको छोड़ दिया। अब कौन ऐसा दीवाना, ऐसा शख्स आ गया जो मेरी मदद के लिए आया है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ मेरे मिल्लत के नौजवान गौसे पाक की जाते पाक पर। अरे जो नेक होता है वो गरीबों का ख्याल रखता है। सुभान अल्लाह, जो अल्लाह से लव लगाता है वो गरीबों का ख्याल रखता है, वो यतीमों का ख्याल रखता है, वो पड़ोसियों का भी ख्याल रखता है, वो मस्जिद मदारिस का भी ख्याल रखता है, वो उलमा का भी ख्याल रखता है, वो बच्चों का भी ख्याल रखता है, वो माँ बाप का भी ख्याल रखता है, वो भाइयों का भी ख्याल रखता है, वो बहनों का भी ख्याल रखता है, वो रिश्तेदारों का भी ख्याल रखता है। जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, गौर से सुनिएगा, गौ से पाक आपने थैली दी, बुजुर्ग ने देख करके कहा, ऐ नौजवान कौन इससे मदद करने वाला है, सबने मुझे छोड़ दिया है। तो अल्लाह अकबर, उस नौ देने वाले ने कहा था कि ऐ शख्स, ऐ बूढ़े शख्स, तुझे लेने से मतलब है ना मत पूछ। इतना कहना था, वो बूढ़ा शख्स कह जाता है, समझ जाता है कुछ नहीं, ये उसी की देन है जिसने जवानी पे कहा था, ऐ नौजवान गाना ना गाया कर, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह अकबर, ये उसी शख्स ने अता किए होंगे। अल्लाह अकबर, वो शख्स वापस होता है। अब देखिए वो बुजुर्ग भी यानी पीछे पीछे आता है, मदरसे तक आ जाता है। गौसे पाक अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हदीस पाक। इतने में वो बूढ़ा शरीफ शख्स आ जाता है। आ जाने के बाद अल्लाह अकबर, जैसे मदरसे की गेट पे आता है, गौसे पाक दर्स में बैठे थे, पढ़ा रहे थे, जैसे उस गरीब शख्स को देखते हैं, गौसे पाक फौरन खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, फौरन खड़े हो जाते हैं। अरे वो वलियों के ताजदार है, ताजदार, अल्लाह अकबर। मगर देखिए अल्लाह अकबर, उस फकीर गरीब की ताजीम के लिए गौसे पाक खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, और इरशाद फरमाते हैं, ऐ शख्स बता तुझे और कुछ चाहिए? सुभान अल्लाह। तो उस बुजुर्ग ने कहा, हुजूर मुझे माफ कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शहरत चाहिए, ना हुकूमतें चाहिए, बल्कि हुजूर मुझे इतना चाहिए कि जवानी पे तुमने मुझसे कहा था, ए नौजवान गाना ना गाया कर, मगर मैंने आपकी कुछ बातें नहीं मानी थी, और बल्कि आपकी मैंने बुराई करना शुरू कर दी थी। ऐ सरकार मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतना कहना था। गौस पाक फरमाते हैं, ऐ बुजुर्ग सुन, अगर तूने सच्चे दिल से तहैया कर लिया है, सच्चे दिल से माफी मांग लिया है, अरे वो रब्बे करीम ऐसा है, अगर जो बंदा गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले, समंदर के झाग के बराबर गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह सबको माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह वो करीम है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह वो भी माफ कर देता है। जब अल्लाह माफ कर देता है तो बंदा क्यों ना माफ कर दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवान, गौसे पाक ने उसे अपना मुरीद कर लिया, और मुरीद ही नहीं किया, वो ऐसा सच्चा बन गया, ऐसा पक्का बन गया हुजूर गौसे पाक का गुलाम कि गौसे पाक ने उसे विलायत का दर्जा अता कर दिया। सुभान अल्लाह, विलायत का दर्जा
عطا فرما دیا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں سمجھ میں یہ آیا، مطلب یہ نکلا کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ، پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، توبہ کی برکت ہے۔ اگر آپ سے جوانی میں اگر آپ سے گناہ ہوئے ہو یا کسی طریقے سے گناہ، انسان ہے، انسان ہے پیارے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، یہ مت سوچو کہ گناہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی جان سے بھی ہوتے ہیں، کبھی انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، مگر اللہ نے توبہ کا بھی درجہ دیا، سبحان اللہ، توبہ کا بھی دروازہ دیا ہے جب آپ سچے دل سے توبہ کریں، مگر سچے دل سے پیارے، سچے دل سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ بہت اس کا رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سبحان اللہ، سچے دل سے مانگو۔ اگر آپ نے توبہ کر لیا اور پھر چند دن کے بعد ہم نیک بن گئے اور چند دن کے بعد پھر ہم وہی کام کرنا شروع کر دیے تو پیارے پھر اللہ کی سخت پکڑ ہوتی ہے، بہت سخت پکڑ ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا بغداد کی سرزمین پر، بات کو اپنی بہت جلدی سے کھینچ رہا ہوں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، بغداد کی سرزمین پر اللہ اکبر لوگ گناہ کرنے لگے، جو مسلمان تھے وہ گناہ کرنے لگے، اور اتنا گناہ کرتے تھے حد سے زیادہ، تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس طریقے سے دنیا پر آج میں مثال کے طور پر دے دوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، جس طریقے سے آج اس دور حاضرہ میں ظالم ہم پر حکومت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ظالم حکومت کرتا ہے، آج در در مارے مارے مسلمان پھرتا ہے، ہماری فلاں ہماری سنوائی نہیں ہوتی، ہمیں وہاں دھتکارا گیا، ہمارے مدرسے پہ اٹیک کیا گیا، ہماری مسجدوں کو اڑایا گیا، اللہ اکبر، وہاں مسلمان قتل کر دیے گئے، وہاں مارے گئے، وہاں ستائے گئے، اللہ اکبر، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے جب گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے، جب وہ ظلم کرتا ہے تب تمہارے دل میں خوف پیدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا، تب اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرات اسی طریقے سے غوث پاک کے زمانے کے وقت ہے بغداد کی سرزمین پر غوث پاک کا مزار پاک ہے، آپ کے اس بغداد شریف میں لوگ مسلمان جو تھے بہت گناہ کرتے تھے، تو جب اللہ کا عذاب نازل ہوا